بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے علم اور عقل، نالج اینڈ انٹلیکٹ۔ دیکھیے، نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، لمیٹڈ علم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل 85 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ او الا قلیلا کہتا ہے، اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم توڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لے۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، نوئنگ ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں انکوائر کرنا ہوگا، ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی ایکچولیٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، ڈیٹا ہے، میموری ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہے، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس مستقبل کی کوئی میموری نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت میموری ہے، پاسٹ ہے، جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ میں نے جو کہا، اس پر شک کرنے کی بجائے ان پر شک کی نگاہ سے دیکھیے اور اپنا تجزیہ خود کرے۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا سونگا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا، وہ ہمارا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر نالج ہے۔ ہمیں فیوچر کا کوئی علم نہیں، حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے۔ علم اپنی ریالٹی میں ماضی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے، یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے اور مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی تعداد اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا، یعنی ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائے، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے اس کے پاس ماضی کے صورت میں جو معلومات موجود ہیں، جسے وہ علم کہتا ہے، او الا قلیلا ہے، دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا، لمیٹڈ۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم لمیٹڈ ہے، اس لمیٹڈ علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی لمیٹڈ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے پرسپیکٹیو کہتے ہیں، زاویہ نظر۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ یعنی پرسپیکٹیو تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، نیرو اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثاتی انسان یعنی ایکسیڈنٹل بینگ کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
ہم پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے پاسٹ کا انالیسس کرتے ہوئے اپنے فیوچر کے خدوخال بنانے اور سے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، موڈیفائی کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسماء بتاؤ، یعنی نام بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ، تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ایکچوئلٹی کا آپ کو علم ہے۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچوئلٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنہ اس کی جڑ ہیں، درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی حقیقت کا ہمیں کچھ علم نہیں۔ دیا تو گیا ہے لیکن تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسے ان کی حقیقت ہے۔ ہمارا علم لمیٹڈ ہے، جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان وائلنٹ اور اگنورنٹ ہے، یعنی ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا تلسم کیسے ٹوٹے گا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورۃ الحزاب میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر پرسپیکٹیو ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے بے باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اویئر ہیں، باخبر ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم و عقل کا شعور ہے، اویئرنیس ہے، ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہو تو آپ نقشے میں گم ہو گئے۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر ڈیسٹینیشن چھوڑنا ہوگا، منزل چھوڑنا ہوگا، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ
کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں. اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے. یہی شعور ہے. کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی سائیکی ہے. ہم سب کو ایک ہی نفسیات ہیں، ایک ہی سائیکوسس ہے. اس لیے جب میں لکھتا ہوں تو آپ ہیں، اور جب میں آپ لکھتا ہوں تو میں بھی ہوں. ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے.